بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کے ساتھ ٹرینڈس ہائی اسکول سے جماعت ششم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں سبق نمبر 1 نظم ہم کو ریوائز کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اسٹوڈنٹس کو اگین اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم اگلا سبق اسٹارٹ کریں گے جو ہے نظم نعت۔ تو اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے اور نعت کا مطلب کیا ہے۔ نظم نعت خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، یعنی کہ اس نظم کے شاعر جو ہیں وہ خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نعت کہتے کسے ہیں۔ وہ نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اخلاق و عادات اور آپ کی حیات مبارکہ کی گوشوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو نظم کی صورت میں بیان کیا جائے تو اسے نعت کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں اور ہمارے آخری نبی ہیں۔ تو اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ اسٹوڈنٹس، ملجا کہتے ہیں جائے پناہ کو، یعنی کہ جس جگہ پر پناہ لی جائے، اور ماوا کہتے ہیں مددگار کو، یعنی کہ مدد کرنے والا۔ اسٹوڈنٹس، اس شعر میں حالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ان میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو تمام دنیا کے لیے باعث رحمت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی خواہشات پوری کرتے تھے اور اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو اس کو بھی دور کرتے تھے، خواہ کوئی اپنا ہو یا پرایا۔ یعنی اسٹوڈنٹس، مسلم اور غیر مسلم آپ کی نظروں میں برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں، لاچار اور بے کس لوگوں کی مدد کرتے، یعنی ان کی جائے پناہ تھے، اور یتیموں اور غلاموں کے لیے سراپائے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی سرپرستی فرمائی اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کی ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس، چاہے کوئی فقیر ہے یا کوئی ضعیف ہے، کوئی یتیم ہے یا کوئی غلام ہے، تمام لوگوں کے سرپرست تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے پڑھائی کرتے ہیں۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسٹوڈنٹ، سوئے قوم کا مطلب ہے قوم کی طرف، بد اندیش کا مطلب ہے برا چاہنے والا، شیر و شکر کرنا کا مطلب ہے متحد کرنا، یعنی کہ اکٹھا کرنا، زیر و زبر کا مطلب ہے تباہ کرنا، اور نسخہ کیمیا یعنی کہ سونا بنانے کا طریقہ، مراد قرآن مجید۔ اسٹوڈنٹس، شاعر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن سلوک سے جو ہے برا چاہنے والے دشمنوں کو بھی مول لیتے تھے، یعنی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، انہیں اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے، برائیوں اور فتنہ فساد برپا کرنے والوں کو حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی دشمنیاں بھول کر جو ہے وہ متحد کر دیتے تھے تمام لوگوں کو، اور ان صفات کا مال غار حرا سے نکل کر قوم کی طرف آیا اور اپنے ساتھ سونا بنانے کا نسخہ بھی لایا، یعنی کہ اپنے ساتھ ایک قرآن پاک، سونا یہاں پہ قرآن پاک کو کہا گیا ہے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے آئے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک غار حرا میں خدا کی عبادت کی، اور اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جو بعد میں قرآن مجید کی شکل اختیار کر گئی۔ قرآن مجید میں چونکہ زندگی سنوارنے کی ترکیب بتائی گئی ہے اور زندگی سنوار کر قیمتی ہو جاتی ہے، لہٰذا حالی نے ایسی زندگی کے کندن یعنی کہ سونے سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہم کندن ہو جائیں گے، سونا بن جائیں گے۔ آگے پڑھائی کرتے ہیں۔ مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا،
رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اسٹوڈنٹس، مس خام کا مطلب ہے کچا تانبا، کندن کا مطلب ہے خالص سونا، کھرا اور کھوٹا یعنی کہ اچھا اور برا، کایا پلٹنا یعنی کہ حالت بدلنا یا انقلاب برپا کرنا، کرن کہتے ہیں صدی کو یعنی کرن صدیاں۔ اسٹوڈنٹس، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچے تانبے کو خالص سونے میں بدل دیا اور اچھائی اور برائی الگ الگ کر کے دکھا دی۔ عرب قوم جس پر صدیوں سے جہالت کا غلبہ تھا، ان کی یکدم حالت ہی بدل کر رکھ دی، اور بیڑے کو سمندری لہروں کا بالکل خطرہ نہ رہا، کیونکہ اب ہوا کا رخ تبدیل ہو چکا تھا، یعنی کہ تمام مسلمان لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عرب قوم جو جاہل تھی اور کچے تانبے کی طرح بے قیمت تھی، اس نسخہ کیمیا یعنی کہ قرآن مجید کے ذریعے اصلی سونے میں بدل دیا، مراد اقوام عالم میں ممتاز بنا دیا۔ وہ قوم جو لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں جانتی تھی، اب وہ علم اور نیکی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود مبارک سے ملک عرب کی ہوا اب سازگار ہو گئی تھی، اس لیے انہیں کسی قسم کا خوف باقی نہ رہا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے سرپرست جو ہیں وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر ہم بھول بھٹک بھی گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سیدھے راستے پر لے آئیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہماری پڑھائی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اسٹوڈنٹس کو نظم نعت کی پڑھائی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس نظم کی مشق شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔